نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا۔ نوادہ بہار انڈیا سے، مفتی صاحب آپ نے ایک ویڈیو میں ایسا کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا نہیں بھیجی جاتی، تو پھر اتحیات میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، الگ سے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ضمناً ٹھیک ہے۔ ہم جب اتحیات میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں تو مخاطب کر کے رحمۃ اللہ کہنا یہ جائز ہے، یعنی آپ پر رحمت کی دعا کرنا سلام کے ضمن میں۔ الگ سے رحمت کی دعا اس لیے نہیں کہ رحم کہتے ہیں کوئی بیچارہ قسمہ پرسی کی حالت میں ہونا تو اس پہ رحم کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمیں کوئی بیچارہ کمزور نظر آتا ہے، قسمہ پرسی کی حالت میں ہو، تو ہم کہتے ہیں یار اس پر رحم کرو، ترس کھاؤ۔ تو ڈائریکٹ نبی کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، تو اس میں ایک نوعیت کی توہین ہے، گویا یہ ہم شو کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں بیچارے کس حالت میں ہوں گے تو اللہ تو آپ پر رحم کر دے، تو یہ ایک سوء ادب ہے اس میں۔ ہاں، آپ کے لیے صلات پڑھا جائے گا، صلات کہتے ہیں اضافی رحمتیں، یعنی اضافی اللہ کی برکتیں، تو اس لیے یہ جو اتحیات میں پڑھتے ہیں چونکہ ضمناً پڑھتے ہیں، بہت سی چیزیں اصالتاً ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، ضمناً ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم درود جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو یہ درود بھی صرف نبی کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن نبی پر جب آپ درود بھیج رہے ہوں تو ضمناً صحابہ، اہل بیت اور تمام امت پہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ضمناً جو ہے نا سب پہ آپ نے درود بھیج دیا۔ تو بعض چیزیں اصالتاً ٹھیک نہیں ہوتی، یعنی الگ سے مستقل طور پہ ٹھیک نہیں ہوتی، ضمناً ٹھیک ہوتی ہیں، یعنی ضمناً کا مطلب کسی کے تابع بنا کے اس میں شریعت نے گنجائش دی ہوتی ہے۔ اچھا بھائی، آزاد کے لفظ سے طلاق، آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کیا آزاد کے لفظ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ میرے میاں نے غصے میں مجھے کہا کہ تم آزاد ہو۔ میں نے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو سوچو جو کرو تم آزاد ہو۔ میں نے اس معنی میں کہا ہے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں جی، اگر شوہر نے آزاد کہا اور آپ نے ان سے وجہ پوچھی کہ کیوں کہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ تم اپنی سوچ میں اور کاموں میں آزاد ہو، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں واضح قرینہ موجود ہے۔ ہاں، شوہر سے آپ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، اس پہ شوہر نے کہہ دیا آزاد ہو، تو پھر یہ واضح قرینہ ہے کہ یہاں طلاق مراد ہے۔ مسجد میں تصویریں ویڈیوز بنانا، سالم صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا مسجد میں تصویریں اور ویڈیو بنانا جائز ہے؟ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نکاح کے وقت مسجد میں تصویریں اور ویڈیو بناتے ہیں، کیا یہ عمل جائز ہے؟ ڈیجیٹل تصویر ہماری رائے میں تصویر نہیں ہے اور اس کا استعمال جائز ہے، البتہ کوئی بے حیائی کا عنصر نہ ہو اس میں۔ آج کل نکاح میں خواتین بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، تو ان کی ویڈیوز بنانا یہ تو صحیح نہیں ہے، اور مسجد میں تو مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ تو ویسے مسجد میں آپ بیان کی تصویر یا بیان کی ویڈیو ڈیجیٹل فارم میں جب تک ہو وہ بنا سکتے ہیں، ادروائز آپ کوئی اور یعنی یا نکاح کی بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ڈاکومنٹس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ثبوت دکھانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ نکاح ان کا ہوا ہے، کہیں باہر اگر آپ ٹریولنگ کرتے ہیں نا تو اس کی ویڈیو بنانا ایک ضرورت بھی ہے، اور یادگار کے طور پہ دولہا اپنی ویڈیو رکھ سکتا ہے اپنے پاس کہ میں کیسا لگ رہا تھا اس وقت اور اب کیسا ہو گیا ہوں۔ تو لیکن بے حیائی سے کا کام یا مسجد کے تقدس کو پامال کرنا یہ بہرحال ناجائز عمل ہے۔ فیڈ کروانے سے وضو کا حکم، ہمنا صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میں نے وضو کر کے بچے کو دودھ پلایا تو پھر میں اسی وضو سے نماز پڑھ سکتی ہوں؟ جی ہاں جی، نماز پڑھی جا سکتی ہے، بچے کو فیڈ کرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نکاح کی وجہ سے ہونے والی موت، محمد سلیمان عمان سے پوچھتے ہیں میں نے 2 سال پہلے کورٹ میرج کی تھی، میرے سسرال والے مجھے مار دینا چاہتے ہیں، پوچھنا یہ تھا کہ اگر وہ مجھے مار دیں گے تو یہ موت کیسی ہوگی، اچھی ہوگی یا بری ہوگی؟ کیا واقعی میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ آپ لڑکی کو بھگایا کیوں آپ نے میرے بھائی؟ غلط کیا آپ نے۔ لڑکیوں کو اپنے ماں باپ سے ورغلا کے کورٹ میں لے کے جانا، یا تو ہوتا نا لڑکی کے ماں باپ ظالم ہوتے، وہ لڑکی کا نکاح معقول جگہ پہ کر نہیں رہے ہوتے، یا لڑکی کے نکاح میں بلا وجہ غیر معمولی تاخیر کر رہے ہوتے۔ تو کوئی والدین اگر ایسے ہیں کہ بچی کے رشتے آ رہے ہیں اور کوئی رشتہ قبول ہی نہیں کر رہے، ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے نکاح میں تاخیر پہ تاخیر کرتے چلے جا رہے ہیں، یا خام خواہ کی ضد انا کا مسئلہ بنایا ہوا انہوں نے، تو وہ تو پھر ماں باپ ظالم ہیں۔ پھر اگر کورٹ میرج کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نارمل حالات ہیں گھر کے اور ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، تو ان کو آپ کا رشتہ پسند ہی نہیں آیا، کوئی فالٹ دیکھا انہوں نے آپ میں، پھر انہیں ریجیکٹ کر دیا،
پھر ایسے موقع پہ لڑکی کو ورغلا کے گھر سے بھگانا یہ انتہائی معیوب حرکت ہے, غلط حرکت ہے. بہرحال کورٹ میرج کر لی تو شادی تو ہو جائے گی, لیکن اس بیس پہ قتل نہیں بنتا. قتل شریعت میں چند باتوں میں جائز ہے, اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. قتل تو قصاصاً کیا جاتا ہے, آپ نے کسی کو قتل کیا ہو یا کوئی شادی شدہ مرد زنا کر لے تو پھر حکومت اس کو قتل کرے گی. ادروائز جب آپ نے کورٹ میرج کیا تو غلط کیا, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, لیکن اس بیس پہ قتل نہیں بنتا. ایسے شخص کو قتل کرنا جائز بہرحال نہیں ہے.